السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، مسائل کے حوالے سے، شہری مسائل ہوں، دیہی علاقوں کے مسائل ہوں، پاکستان بھر کے مسائل کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ پروگرام کا نام بھی آپ نے کیونکہ گڈ مارننگ کراچی رکھا ہوا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کراچی کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا قطعی نہیں۔ ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں، ماضی میں بھی دہراتا رہا ہوں اس بات کو کہ پروگرام کا ٹائٹل ضرور گڈ مارننگ کراچی ہے، تاہم کوشش ہوتی ہے کہ پورے ملک کے مسائل اور معاملات پر گفتگو کی جائے۔ مسائل کیونکہ یکساں ہیں، ایک جیسے ہی ہیں کم و بیش۔ شہر کراچی کے مسائل کو بہت زیادہ ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے زیادہ ان مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور کیونکہ پیغامات بھی لمحہ لمحہ سے زیادہ موصول ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو جناب یہ سلسلہ جاری رہے گا مختصر وقت میں، بہت سارے معاملات پر آج گفتگو کرنے۔ وہ رات سے لے کے جو سلسلہ جاری ہے وہ کرکٹ میچ کے حوالے سے، اس نے لوگوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ بھی اس کے اوپر ذرا اپنا رائے دیں، اپنا تبصرہ کیجیے۔ وہ رات کو ایک K21 نیوز پہ ہی ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، رات 11 سے 12 بڑی کھل کر کرکٹ پہ گفتگو ہوتی ہے۔ جو کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھ لیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ساری گفتگو کروں گا۔ اس میں میری کوشش ہے کہ میں اس کے اوپر بات نہ کروں گا، سخت بور جو ہے وہ ہونے لگا ہوں اس موضوع سے، تو اس کے اندر میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا۔ معزز مہمان تشریف فرمائے، سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، پھر بہت سارے معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج جو مہمان ہیں ناصر ریاض صاحب، ان کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں پہ تشریف فرمائیں، اور ناصر ریاض صاحب ایک بہترین تجزیہ کار ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے اس سے آپ کا تعلق ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہمیشہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ ہمیشہ زیر بحث آتی ہے۔ آج صبح کے وقت بھی انشاءاللہ ان سے بات ہوگی۔ ناصر بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اور میں ایک چیز کا تو یہاں مینشن کرنا بھول ہی گیا، جو سب سے زیادہ جو ناصر بھائی ہمارے ہیں ان کا خاصہ ہے وہ جو سماجی نوعیت کے مسائل ہیں، جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس میں اصلاح کی، اس کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے آج کوشش کرنی یہ ہے کہ جو سماجی مسائل ہیں نا ہمارے، اور یہ جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں اور اس طرح کے جو بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں رونما، اس کے اوپر گفتگو کریں۔ ناصر بھائی، سوال یہی ہے آپ سے کہ سب سے پہلے اصلاح کی ضرورت ہے، اور بڑی تشویشناک صورتحال ہے، دنیا بھر میں حادثات ہوتے ہیں، مشرق وسطیٰ کی ریاستوں میں بڑے بڑے ہائی ویز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی حادثات ہوتے ہیں، بڑے جان لیوا حادثات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون بڑا سخت ہے۔ شہری علاقوں کے اندر حادثات کی جو شرح ہے وہ کم ہے۔ ہمارے ہاں تو میرا خیال میں اس کے اوپر کچھ زیادہ نہیں کہہ سکوں گا۔ تو کیسے اس کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا تو پھر اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیسے صحیح ہوں گے، اور کیا وہ صحیح ہوں گے تو یہ سلسلہ صحیح ہوگا؟ شروعات کہاں سے ہوگا؟ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو کر لیں آج ذرا۔ جی فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ یاسر بھائی، کافی دن بعد حاضر ہوا ہوں تو اچھا لگا ہے، اور ٹاپک بھی کافی زیادہ ہیں، اور یہ جو معاملات اتنے ہوئے ہیں پیچھے کچھ دنوں میں، بالخصوص جو کراچی کے حوالے سے میں زیادہ بات کروں گا، چونکہ مسائل ہمارے یہاں کراچی میں ہی زیادہ مسائل ہو رہے ہیں، دوسری جگہ تو مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہاں چونکہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، بڑا سٹی ہے، تو اس میں پوری پاکستان سے اور دنیا سے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں اور ان کے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کو سمجھنا ہے بڑی ٹیکنیکل طریقے سے۔ کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر توجہ، جو سب آپ جانتے ہیں، توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے نہیں دی گئی۔ کئی گورنمنٹ آئیں، کسی نے 20 سال حکومت کی، کسی نے 35 سال حکومت کی، کسی نے 4 سال حکومت کی، اور نعرے ہر کوئی مارتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن جب خود آتے ہیں اقتدار میں تو وہ یا تو ان کی اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب کرنا چاہیے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں ان کے پاس وہ کیلیبر نہیں ہے، وہ کوالٹی لوگ نہیں ہیں جو اس کو سمجھ کے صحیح کر سکیں۔ انہوں نے آج تک کراچی کا کوئی بائی پاس نہیں بنایا۔ کراچی میں جو اتنا بڑا شہر ہے، ہیوج آبادی ہے، سینسس میں بات کروں گا، 2.25 کروڑ کا سینسس کہتے ہیں، ہم لوگ 2.5-3 کروڑ کا۔ ابھی میں ایک ڈاکومنٹری کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں 4-5 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے کراچی کی۔ تو اتنی ہیوج آبادی میں آپ مطلب کون کرتا دھرتا ہے، وہ اس کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں، نا اہل آپ ورڈ یوز کر سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے اب اس کی جو نتیجہ یہ نکلا کہ جو اس عرصے میں نہ بائی پاس بنائے، نہ روڈوں کو توجہ دی، نہ سیوریج کو، نہ الیکٹرک کو، جو یوٹیلیٹیز کی ہیں، تو اچھا نہ پولیس کو، نہ سول ڈیفنس کو، کسی چیز میں بھی توجہ نہیں دی، تو وہ اب چیزیں کھل کے پھٹ رہی ہیں سامنے، ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ میں آپ کو ایک بات کا
برملا اظہار کروں کہ کراچی میں ابھی بھی سیوک سینس بہت زیادہ ہے. جو کراچی کے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ تر اور خود سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کئی سڑکوں پہ آپ چلتے چلے ہیں آپ کو پولیس دور دور تک نظر نہیں آئے گی. ٹریفک روانی سے چل رہی ہوتی ہے, طریقے سے چل رہی ہوتی ہے, ڈسپلن سے چل رہی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. حادثات کی شرح کراچی میں بہت کم ہے. جس طرح سے پورٹریٹ کیا جا رہا ہے اس طرح نہیں ہے. یہ جو ابھی 2-4 ہوئے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں اتنے بڑے شہر میں یہ معاملات ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے حادثات میں. آپ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے بڑے جو کنٹریز ہو, وہاں کے ڈمپر کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, گاڑیوں کو اڑاتے چلے جا رہے ہیں. ایسی ویڈیوز آئی ہیں گزشتہ کچھ عرصے کی جو ہم دیکھ کے حیران ہیں. ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے. ڈمپر والے بھی چلاتے ہیں, دیکھیں غلط وہ بھی, میں ان کو غلط مطلب صحیح نہیں کہوں گا, وہ بھی غلط کر رہے ہیں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں, لیکن جو ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے کنٹرول کریں. اب اس میں ڈمپر مافیا کا بالکل ظاہر بات ہے وہ بھی ایک الٹریٹ طبقہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں ڈمپر مافیا کو. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. ان کی ایسوسیشنز بنی ہیں, ان کے تھرو جا کے ان کو کہ یہ سسٹم چلائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں, ڈمپر جب اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ پہلی منزل پہ بیٹھا ہوتا ہے. آپ کبھی ڈمپر میں جا کے دیکھیں نیچے نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے جو موٹر سائیکل سوار ہیں نا, ان کا بھی اس میں بہت بڑا قصور ہے. بہت 90% تو قصور ان کا ہے. یہ الٹے سیدھے کٹ مارتے ہیں, نہ ہیلمٹ پہنا ہے. موٹر سائیکل کی ایک سواری کا ایک اصول ہے کہ اس میں آپ نے پراپر جو ہے وہ ڈریس اپ کرنا ہے پراپر طریقے سے. اچھا پریکاشنز لینا ہے. الٹا آ رہے ہیں, سیدھا آ رہے ہیں, 4-5 سواریاں بٹھا کے چلا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. صرف آپ ڈمپر کو قصوروار نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں تو ایک ہوتا ہے نا, ایک بھیڑ چال چلتی ہے, بس ڈمپر کو قصوروار کر دیا. بالکل قصور ہے کہ وہ بھی الٹریٹ میں جیسے کہ طبقہ ہے, اس کو بھی لگامیں دینے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی میں اپنے لوگوں کو کہوں گا جو یہاں موٹر سائیکل والے ہیں, رکشے والے ہیں, ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھال کے چلائیں اس کو. چونکہ آپ یہاں یہ ڈمپر کو چھوڑیں, جو V8 چلا رہے ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا بندہ, تو ڈمپر میں تو بالکل ہی نظر نہیں آتا. پھر اس میں صرف قصور ڈمپر یا موٹر سائیکل نہیں, ایک اور قصور ہے, وہ ہے سندھ گورنمنٹ کا. انہوں نے یہاں انفراسٹرکچر پراپر مینٹین ہی نہیں کیا. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی کھڈے وڈے والی سڑکیں ہیں, نہ لائنوں کا پتہ ہے کس طرف کس نے جانا ہے, الٹا سیدھا جو چلا رہا ہے, مطلب ایک عجیب ہجوم کا عالم پڑا ہوا ہے, اس میں وہ چلا رہے ہیں. اب اس کے باوجود بھی میں پھر یہ کہوں گا حادثات کم ہو رہے ہیں کراچی میں, اتنے نہیں ہیں جتنے پورٹریٹ کیے جا رہے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کیا جا رہا ہے جس میں ایشو کھڑا کیا جا رہا ہے. قریب لوگ مارے گئے ہیں ان حادثات کے اندر, مطلب کچھ تو وجہ ہوگی نا. وہی ورنہ حادثات تو ہو رہے تھے اس سے پہلے بھی. وہی میں نے کہا کہ اس میں صرف دیکھیں 4 فیکٹر ہیں, ڈمپر, موٹر سائیکل اور یہ جو ٹریفک چل رہی ہے. پھر سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا فیکٹر ہے, انہوں نے انفراسٹرکچر نہیں پرووائڈ کیا. تو آپ قصور ڈمپر والوں کو صرف نہیں کر سکتے. انہوں نے اگر کوئی ریتی بجری یا پانی آپ کو سپلائی کرنا ہے تو کون سپلائی کرے گا آپ کو؟ پانی کی لائنوں میں تو پانی نہیں آتا صحیح طرح سے. کئی علاقے ہیں, پوش علاقے ہیں, انڈر ڈیولپ علاقے ہیں جہاں پانی اچھا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کو چاہیے ریتی بجری سریا وغیرہ چاہیے, وہ ڈمپر ہی لے کے جائیں گے نا, اس کو ٹرک لے کے جائیں گے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اچھا اس میں پھر ایک اور فیکٹر ہے پولیس کا فیکٹر ہے. جو چوتھا فیکٹر ہے وہ پولیس کا. پولیس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے قانون کی. ان کو تو ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں, 8-10 بندے کھڑے ہوتے ہیں پولیس کے, اور وہ جو بھی مرضی اس میں پیسے پکڑے ہوتے ہیں نا. بہرحال وہ تو اب بات یہ ہے کہ ایک امپلیمنٹیشن, ایک ڈر خوف ہونا چاہیے پولیس کا کہ ہم اگر یہ رانگ وے کیا کسی موٹر سائیکل نے یا کسی ڈمپر نے رانگ وے کیا تو اس کو پتا ہوگا کہ اس کو ایسے زبردست طریقے سے اس کو کانسیکوینس ہوگا کہ وہ آئندہ یہ کام نہ کرے. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی کوئی ہے ہی نہیں سسٹم اس طرح کا. تو یہ ڈمپر, ساتھ ہی ٹریفک, اور اس کے ساتھ سندھ گورنمنٹ, ساتھ پولیس, یہ سارا مل کے ایک مسئلہ کھڑی ہے. عام بندہ, میں پھر کہوں گا کہ کراچی والا چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, جو بھی چلا, جو کراچی والا میں کہوں گا, ٹھیک ہے, جو سلجھے ہوئے جو مطلب شہروں کے لوگ ہیں, چاہے وہ لاہور کے کراچی میں ہوں یا پنڈی کے کراچی میں ہوں یا کسی بڑے شہر سے, تو وہ بہت دیکھیں آپ جو رکشے والے دیکھیں, عام بندے ایک وہ دوسرے علاقوں سے بھی یہاں بہت زیادہ ہیں, تو وہ الٹے سیدھے چلاتے ہیں, ہم ان کو نہیں, لیکن بہت ہی سلجھی ہوئی ٹریفک چلاتے ہیں, بغیر پولیس کے ہی چلا رہے ہیں. پولیس کو چاہیے اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں, اور اس کو جو ہے سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے, اس میں قصور سندھ گورنمنٹ کا. یہاں ایک بھی بندہ کوئی مرتا ہے کھڈے کھڈوں سے تو
قصور جائے گا آپ کا جو کرتا دھرتا ہے ان سے پوچھ گچھ ہوگی. یہ اپنے آپ کو وہ صوفے پہ بیٹھا نہ سمجھیں, یہ کانٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی ساری پوچھ گچھ ہوگی. تو یہ اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہوا ہے, چاہے وہ ڈیفینس لے لیں, چاہے ناظم آباد لے لیں, چاہے وہ علاقہ لے لیں, جو سڑک ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی, جو کھڈا ہو گیا سو ہو گیا. وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کھڈا. ہمیں اب 4 سال بعد بھی آپ جائیں گے تو وہ کھڈا ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, شہید ملت روڈ سے آپ جو بلوچ سے آتے ہوئے آپ شہید ملت روڈ کا جو برج جو کراس کر کے دوسرا برج آتا ہے آپ کا ٹیپو سلطان روڈ والا برج, جیسے وہ کراس کر کے آپ نیچے جب الٹے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں, شارع فیصل کو کنیکٹ کرنے شارع فیصل کو وہ جو رنگ روڈ ٹائپ کی بنی ہوئی ہے وہ کریکٹ کرتے ہیں تو وہاں ایک کھڈا ہے. اللہ معاف کرے 25 سال سے وہ کھڈا موجود ہے. میں وہ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں اس زمانے میں ناظم آباد جاتا تھا, سائٹ ایریا میں فیکٹری جاتا تھا, یہی روٹ سے جاتا تھا. جیسے ہی رائٹ ہم لیفٹ مڑتے ہیں تو ایک کھڈا آتا ہے وہ, اور وہ کھڈا آج بھی اپنی جگہ بحیثیت, کئی دفعہ روڈیں بنی ہیں, ٹوٹی ہیں, جو بھی ہوا ہے وہ کھڈا موجود ہے. اس کے بعد آگے جہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ والا کٹ آتا ہے شارع فیصل سے ملتا ہوا, وہ نہایت ہی ناگفتہ بخت صورتحال میں اس کو کہوں گا. مطلب وہ کنیکٹ کرنے کا ان کو کوئی طریقہ نہیں. اسی طرح سے ہر جگہ آپ دیکھیں بوٹل بن رہی ہے, ان کو وہ میں نے کہا تھا صحیح بندہ نہیں ہے ان کے پاس جو اس کو کنٹرول کر سکے, پلانر نہیں ہے. جو ہر جگہ حال ہے, ابھی گلستان جوہر ہیں, یونیورسٹی روڈ ہے, اس کی زندہ مثال ہے. یہ وہ علاقے بن چکے ہیں جو اب جن کو نو گو ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے, مطلب وہاں لوگ جانے سے گریز کرتے ہیں. کچھ سڑکیں انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا. کوئی ریڈ لائن کے نام پہ کوئی منصوبہ شروع ہوا تھا, اس کا اتا پتہ نہیں ہے, 3 سال جا رہا ہے. اور ماہ مبارک پر خاص طور پہ رمضان المبارک میں جب ٹریفک زیادہ ہوتا ہے تو وہ صورتحال ہے کہ ناقابل بیان. یہ صرف کراچی کا, جو کراچی سے باہر ہیں وہ شاید نہیں جانتے ہوں گے, ایک مخصوص ایریاز ہیں جہاں پہ سچویشن اتنی کرٹیکل ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کھدائی کی وجہ سے جو تباہی پھیری گئی ہے وہاں پہ. پھر اسی طرح کریم آباد کے اوپر انڈر پاس کے نام کے اوپر کام شروع ہوا, سالوں گزر گئے, آج تک اس کا کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں, مجھے صبح میسیجز آئے کہ سر یہ خدا کا خوف کریں, ان کو رکوائیں, کہ یہ کامران چورنگی ایک جگہ ہے گلستان جوہر میں, وہاں پر وہ انہوں نے کھدائی شروع کر دی ہے. مطلب آپ غضب خدا کا, ایک پروجیکٹ کوئی ڈھنگ سے آپ کمپلیٹ کریں, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. آپ نے سارے کے سارے کام ایک ساتھ آپ نے محاذ کھول دیے ہیں, اور اگر پتہ نہیں یہ کبھی ہوئے بھی 7-8 سال 10 سال کے بعد جا کر تو ہم کہاں ہوں گے, نہیں سمجھ میں آ رہا. سالوں انہوں نے گزار دی ہیں. سر جی بہت ہی آپ نے اچھی بات کی. یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں, جیسے پورا گلستان جوہر ایگزٹ کہاں سے کرتا ہے, جوہر موڑ سے ایگزٹ کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ایگزٹ نہیں, پورے گلستان جوہر کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب پیچھے کی طرف یونیورسٹی روڈ نکل جاؤ, وہ تو پتہ نہیں کہاں نکل جاؤ, آپ کو ادھر جا کے ملیر سے راستہ ملے گا. اور وہ ایک چھوٹی سی پل کے نیچے سے ہو کے ایک سنگل یا 1.5 سڑک ہے, وہاں سے ہو کے ملین مال کی طرف آتے ہیں. کیا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پورا کا پورا آباد ہو گیا؟ آج 20 سال سے وہ جو اگر وہ پل جب بنایا تھا گیا تھا, اس کے بعد سے آج کتنی ٹریفک وہاں پر, کیا وہاں جو حال ہوتا ہے ٹریفک جیم کا. مطلب اسی طرح سے کئی ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ بوٹل بن جاتا ہے. جی, چاہے وہ ماری پور کا ایریا ہو, چاہے وہ آپ کا بلوچ کا ایریا ہو, چاہے شارع فیصل میں کئی جگہ بوٹل بن رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اگر جیسے آپ ٹیپو سلطان کے پل سے جب اترتے ہیں نیچے, آپ دیکھیں بہت بڑا آپ کو ہیوج ایریا نظر آتا ہے. شہید ملت کے پل کے نیچے آگے بوٹل بن جاتا ہے. جب آپ محمد علی سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں بوٹل بن جاتا ہے, اور ساری ٹریفک جیم ہوتی ہے. تو یہ کچھ پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو. ان کے جو کوئی جو ٹرانسپورٹ منسٹری میں ہے یا کمیونیکیشن منسٹری میں, ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بس وہ آتے ہیں جاتے ہیں, صبح ہوتی ہے رات ہوتی ہے, یوں زندگی تمام ہوتی ہے. یہ سسٹم چل رہا ہے. اب یہ میگا سٹیز کے اندر اگر اس طرح کی پلاننگ ہوگی, اس کو پلاننگ میں نہیں کہتا, سوری, اس کو پلاننگ نہیں کہتے, اس کو ہوتا ہے کہ یہ دین ان دیر ڈیسیجن لیتے ہیں. پتہ نہیں کس کی ریکمنڈیشن کے اوپر یہ کہا گیا کہ جناب یہ سلسلہ شروع کر دیں. آپ غضب خدا کا, آپ کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہے. آپ کو بڑی تکلیف دہ یہ بات لگے گی. ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہے, ابھی میں اسلام آباد سے ہو کر آیا, آمین 2 ہفتے اگر میں رکا ہوں وہاں پر, تو آپ سوچیں کہ صرف 40 دن کے اندر گرے اسٹرکچر انہوں نے 20 دن کے اندر پورا کمپلیٹ کر کے اس کو 40 دن میں کھول کر ٹریفک کے لیے کھول دیا. یہ اس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر آپ اب جا کر بیانات تو دے رہے ہیں, جا کے آپ لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر کام دیکھیں. یہ بات بتانی اس لیے پڑتی ہے کہ آپ اپنا موازنہ کر کے دیکھیں. وہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی جو آپ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں ایکسیپشنل ہے, اور جس قسم کی پروگریس وہ کر رہی ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, باہر سے آبزرور آ کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح پروگریس کر رہے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے وہاں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اچھے جو جن کو ہم
معاف کیجیے گا ڈگا کہتے تھے کہ پنجابی ڈگا ہے یہ, ٹھیک ہے, وہ جو ہے وہ آج پڑھا لکھا ہو گیا اور سمجھدار ہو گیا اور سیوک سینس اس کو سمجھ آ گیا. مجھے مطلب ہم کراچی والے تو لیڈ کرنے والے تھے اور وہ ہم ان کو دیکھ کے ایگزامپل بنا رہے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے وہ انہوں نے بائک لائن الگ بنا دی ہے, جو بسوں کی لائنیں الگ کر دی ہیں, یہ الگ کر دی ہیں, ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور لوگوں میں سیوک سینس, میں ان کے انٹرویوز وغیرہ دیکھتا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے, پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں جن کو جو ہم کہتے تھے کہ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. دیکھیں نا ان کے جیسچرز دیکھیں, باڈی لینگویج دیکھیں. ابھی یہ کرکٹ کے جو میچز چل رہے ہیں, میں حیران رہ گیا کہ جس طرح کراؤڈ کی پارٹیسپیشن تھی, جس طرح انہوں نے اپریشیٹ کیا دونوں ٹیمز کو کرکٹ کی, جبکہ ان کی اپنی ٹیم نہیں ہے اس میں, ایک انگلینڈ کی ایک آسٹریلیا کی. پوری دنیا دیکھتی ہے اس چیز کو, آبزرو کرتی ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا کہ یہ ایک ریکارڈ ایک وہ تھا کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں اوے کھیل رہی ہیں کسی اس کے اندر, اور سب سے زیادہ پارٹیسپیشن لوکلز کی. I mean یہ ہوتی ہے. اب آپ یہاں پر آپ کی صورتحال دیکھیں, بات دوسری طرف چلی جائے گی, لیکن یہ بھی شہر کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے. ادھر کرکٹ کا میچ ہوتا ہے, اب پورے شہر کا نظام تہس نہس ہو جاتا ہے, دھرم بھرم ٹریفک, یہ وہ سڑکیں بند کرنی پڑ جاتی ہیں. اور اگین جس جگہ آپ کا کرکٹ اسٹیڈیم ہے, دو سائڈ سے اس کو آنے والی سڑک ہے جو یہاں سے ڈالمیا سے, اور ایک نیشنل اسٹیڈیم اس سے یونیورسٹی روڈ سے آتی ہے. اب یونیورسٹی روڈ کا حال تو میں نے آپ کو بتایا مکمل تباہ کر دیا. سر بہت ہی وی آئی پی ایریا ہے یہ, جس کا حال بحال کیا ہوا ہے. وہاں پہ ایکسپو سینٹر ہے جہاں پہ آپ کی تمام ایگزیبیشنز لگتی ہیں, انٹرنیشنل آپ کے جو کسٹمرز وہاں پر آتے ہیں, سارے وزٹرز آتے ہیں وہاں پر. اور آپ کے کرکٹ اسٹیڈیم ہے, نیشنل اسٹیڈیم ہے, آغا خان ہسپتال ہے, یہ اتنی زبردست جگہ ہے. اچھا ادھر جو بریگیڈیئر کالونی بھی ہے, آس پاس لوگ سارے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ یونیورسٹی روڈ کا کیوں حال بحال کر کے اور چھوڑ دیا ہے. 2021 میں انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا, میں نے اس وقت بھی ان کو اپوز کیا تھا. یہ یہاں پر ڈیلیگیشن آیا تھا کراچی چیمبر میں, میں نے اپوز کیا. میں نے کہا کہ آپ جو بنا رہے ہیں یہ ورکیبل نہیں ہے, اس کو آپ کو ایلیویٹڈ کرنا پڑے گا. یہ آلریڈی روڈ اگر 100 فٹ وائڈ روڈ ہے تو وہ اس پہ ٹریفک جیم ہے اس وقت یونیورسٹی روڈ پہ. آپ اس میں سے آپ جو ہے 60 فٹ کو آپ بسوں کے لیے دیکھیں اور 20 فٹ کا دے رہے ہیں, تو جو آلریڈی جیم ٹریفک ہے وہ کہاں جائے گی. 1 بلین روپیز لگا کر آپ نے اس کو بنایا تھا ابھی 6 مہینے پہلے, اور اس کے بعد یہ کچھ ہوا. یہ ہماری پلاننگ ہے. چلیں گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد شہباز بھی ٹیلی فون لائن پر ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے زبردست انالسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. ان کو میں ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آپ کی ہلکی آ رہی ہے. اچھا, میں کوشش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کروں تاکہ آپ کو میری آواز جو ہے وہ صحیح آئے. ڈاکٹر صاحب ابھی بات ہو رہی تھی سیوک سینس کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, شہر کے زندگی کے حوالے سے. آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ چائنا میں گزرتا ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو کہ آپ نے اگر دیکھنی ہے ڈیولپمنٹ یا سیوک سینس دیکھنا ہے یا پلاننگ دیکھنی ہے شہروں کی, تو آپ جا کے چائنا میں ضرور ایک دفعہ وزٹ کریں. آپ کو کہتے ہیں نا لک پتہ جائے گا. تو یہ ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ کیسے چیز ڈیولپ ہوتی ہے, کیسے اتنا پاپولیشن کی ڈینسٹی دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہاں پہ یہ اربن پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے, رورل پلاننگ کیسے کی جاتی ہے. وہ کل میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو گاؤں دیہات کے ایریاز ہیں وہاں پر ایسی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو یہاں شہروں میں نہیں پائی جاتی. یہ کیسے ممکن ہوا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ چائنا جائیں, ہر سال تقریباً ہر سیمسٹر میں, ہر کوارٹر میں, ہر چھمائی میں پاکستان سے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ چائنا جاتے ہیں. جی. تو ہمیں یہ ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں سے کیا سیکھتے ہیں, اور وہ سیکھ کے آپ پاکستان کے اندر کیا امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب ہماری جہاں تک سیکھنے کی بات وہ یہ ہے کہ ہم چائنا جاتے ہیں, دیوار چین پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے تصویریں بنواتے ہیں, ان کو ہم ایکس کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں. جی. تو نیچے پر باقی لوگوں کا کمنٹ جو مانگ رہے ہوتے ہیں. جی. تو مجھے جو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ ہم شاید سیریس ہی نہیں ہیں قوم کو ڈیولپ کرنے میں. آپ دیکھیں نا, ابھی پنجاب کے اندر وہ گرین لائن جو منصوبہ تھا جس کو موٹر بائک والے وہ چلیں گے, ایک 12 شہری لاہور کے اندر سارا وہ بہ گیا ہے. تو یہ جو سیوک سینس ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. جہاں تک چائنا کی بات کرتے ہیں نا, میں اکثر لٹریچر کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. اربنائزیشن کے بارے میں ہم نے پڑھا, آپ نے دیکھا, پھر جو رورل ڈیولپمنٹ تھی اس کے بارے میں پڑھا, آپ نے دیکھا. ایک ورڈ آیا ہے لٹریچر کے اندر اربنزم. وہ اربنزم جو ہے وہ بیسیکلی چائنیز نے متعارف کروایا ہے, اور انہوں نے اس کا پریکٹیکلی بتا دیا ہے کہ اربنزم کا مطلب کیا ہے اور اس کو کیسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور کیسے اربنزم کے تھرو آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اربنزم کے تھرو کنیکٹیوٹی کا جو ایک عنصر تھا اس کو انہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا, شہروں کو جوڑا, جس کے بارے میں 2005 میں پاکستان میں بات کی گئی تھی کہ جو شہر ہیں ان کے درمیان کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کی جائے. اب کنیکٹیوٹی کیسے ہوگی؟
وہ سر وہ جو روڈ انفراسٹرکچر اس کو ڈیولپ کر کے ہوگی نا. بالکل. اور بڑے اچھے طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ اور کنزیومر وہ دونوں ایک جگہ پہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے درمیانے کا ڈسٹینس ہے, تو وہ ڈسٹینس کس طرح وہ مینٹین کیا جائے گا, انفراسٹرکچر سے کیا جائے گا کہ پروڈکشن سینٹر سے آپ کنزیومر سینٹر تک پہنچیں تاکہ جو آپ کی مارکیٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق پروڈکشن کی جائے اور ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے جو کنزمپشن جو ہے اس کی پروویژن پاسبل کی جائے, جس کو سپلائی چین ہم کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف یہاں پہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں, جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے, عملی طور پہ کچھ کرنے کی بات آتی ہے, تو جناب ہم اس میں بالکل پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ہم بڑے بڑے اعلانات بھی کرتے ہیں جی, بڑے بڑے وہ دعوے بھی ہم کرتے ہیں, لیکن جب ایفرٹس دیکھی جاتی ہیں اس کا آؤٹ کم دیکھا جاتا ہے وہ سارا زیرو ہوتا ہے. آپ آئیے, آپ کو چائنا میں جا کے دیکھیں, آرکیٹیکچر میں سمجھتا ہوں وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. اربنزم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں چائنیز قوم کو آ کے ختم ہو جاتا ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹیشنز اور پھر ان ایکسپیکٹیشنز کو ہم جیسے جس کو ہم ڈریمز کہتے ہیں, ان ڈریمز کو پورا کرنے کا عمل جو میں سمجھتا ہوں چائنا کو آ کے ختم ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ان کی پروگریس ہے, یہ ان کی ڈیولپمنٹ کا لیول ہے. آپ نے بالکل صحیح مثال دی ہے کہ وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے. کس قسم کے اسٹرکچرز انہوں نے بنائے ہیں, کس قسم کا روڈ نیٹ ورک بنایا ہے, کس قسم کی شہروں کی پلاننگ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ چائنا میں کھڑے میں زمین کے ساتھ تہ کے نیچے انہوں نے شہر آباد کر دیے, اس کے اوپر مطلب کیا میں بتاؤں, آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے, آپ اس کو سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ زمین کی کون سی لیئر پہ کھڑے میں شہر کے نیچے شہر آباد, اس کے نیچے ایک اور شہر آباد ہے, اور ایسی زندگی چل رہی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اس طرح کی ایکسپینشن انہوں نے کی ہے. اور ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ہم سے بہت بہت دور ہیں, بلکہ دنیا کے بڑے ممالک بھی چائنا سے اس وقت بہت دور ہیں اس ڈیولپمنٹ میں, اس پروگریس میں. ناصر بھائی, یہ صورتحال ہے, اب آپ اس کا اندازہ لگائیے. ابھی تو خیر موازنہ کرنا یا کوئی مثال دینا یہاں پہ بالکل فضول ہے. ابھی تو ہم بڑی بنیادی چیزوں میں اٹکے ہوئے ہیں. ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پیدل چلنے والوں کو کہ سڑک پر کہاں پہ چلنا ہے, ان کو یہ نہیں پتا. وہ فٹ پاتھ پہ جو ان کی چلنے کی جگہ ہے وہاں آدھے آپ نے ریسٹورینٹ کھولے ہیں. بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ اینٹی انکروچمنٹ ایک ڈرائیو جو ہم چلاتے ہیں ہر سال ڈیڑھ کے بعد, اور وہ ہوتی میرے خیال میں کوئی ایک ہفتے کے لیے, لیکن مزے کی بات ہے وہ چلا اور اس کے دوسرے دن سے وہاں پہ کام جو ہے دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا اگلے ہی صبح سے. یہ تو ہماری صورتحال ہے. گلشن جمال اس میں میں نے بھی سنا ہے, اس میں دیکھا بھی میں نے کہ انہوں نے سارا صفائی کی اور 2 دن بعد دوبارہ سے ویری نیکسٹ ڈے, 2 دن بعد نہیں, میں تو اگلے ہی دن اس کی بالکل وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک پل بنتا ہے نا تو پورے کے پورے سیاستدان جمع ہوتے ہیں اور فیتا کاٹ رہے ہوتے ہیں, بڑا اس پہ کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں, ہم نے کوئی پل بنا دیا یا کوئی انڈر پاس بنا دیا, بڑا کمال کر دیا. وہ چھوڑیں روڈ بنا دیا تو فیتا کاٹ رہے ہوتے ہیں. چائنا کی یہ تو بھائی صاحب ہم بھی گئے ہوئے سارا دیکھے, وہاں چائنا میں تو پل کے اتنے نیٹ ورک ہیں کہ وہاں گوگل بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پل کون سے پل کو لینا ہے. ایگزیکٹلی اکٹھے میں 8-10-15 پل چل رہے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, کس طرح سے کون سا پل لینا ہے, کہاں جانا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. بہت ہی مشکل ہے اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنے ظاہر بات ہے اتنی بڑی آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے, اور ان کو پتہ ہے وہ ان کا ملک ہے. یاسر بھائی لگتا ہے یہ جو ہمارے کرتا دھرتا ہے ان کا ملک نہیں ہے. یہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی کے اس مٹی والے نہیں ہیں. یہ اگر مٹی والے ہوتے تو اس کا بڑا, اس کو 35 سال سے حکمران ہے تو خوبصورت بنا. چائنا کو ٹکر تو لیتے نا. یہ کیا بات ہوئی, دنیا کہاں جا رہی ہے, مطلب یہاں سے آپ دیکھیں نا ریٹائرڈ ہو کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیوسٹن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں جا کے ڈرائنگ روموں میں جائیں آپ کو ڈسکشن یہ ملے گی, جی وہ تو یہاں وہ بڑا خراب تھا, وہاں تو وہ بڑا خراب تھا, اور 60 سال سروسز یہاں پر کر کے وہاں جا کر آباد ہوئے. اس قسم کی تو یہ باتیں کرتے ہیں. بات یہ جو سروس کر رہے ہوتا ہے نا, میں تو اس کا پہلے بھی میں پورا بلیم دیتا ہوں جو ہمارے جو بیوروکریسی ہے. میجورٹی 90% آف بیوروکریسی اس ملک میں موجود نہیں ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آئیں, پیسے بنائیں اچھی طرح سے, اور اپنے بچوں کو بھی وہاں ٹرانسفر کریں. ہر کسی کے بچے وہاں بڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کے یا دبئی یا یہ امریکہ نکل جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ سیدھا تو جب جن کا اسٹیک ہے ہی نہیں پاکستان میں, جن کا ہے ہی نہیں, آپ ان کو بیوروکریسی یوں رکھتے ہو, تو وہ کہاں سے آتے ہیں, کون لوگ ہیں, یہ کس طرح کے ہیں جو ہم پہ حکمران بن کے بیٹھ جاتے ہیں سول سرونٹ کے نام کے. اچھا پھر نالج کے وائز, چونکہ ایک پریکٹیکل چیز اور ہوتی ہے کہ کس طرح شہر کو رن کرنا, اور ایک کتابوں میں پڑھ کے یا آپ کسی انٹیریئر سے آ گئے, کسی بھی انٹیریئر سے چاہے وہ, تو وہ آ کے وہ کس طرح سے چلائے گا اس ملک کو. وہ پریکٹیکل نالج بہت ہی ضروری ہے کہ جس کو یہاں کا پتہ ہو. ایگزیکٹلی. المیہ یہ یہاں کے پتہ ہونے والوں کو بھی یہاں حکمران بنا ہے. 20 سال ان کے پاس بھی حکومت رہی ہے, انہوں نے بھی کوئی خاص اس میں ڈیولپمنٹ کی. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا مطلب معاملہ ہے. اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, اسلام آباد کی آپ بات کریں, لاہور کی, تو ان کو پتہ ہے یہ ہمارا
اسی اتھے ہی رہنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جینا مرنا ادھر ہی ہے, تو وہ اس کو بناتے چلے جا رہے ہیں. نہیں, وہ سینس بھی پریویل کرتا ہے, ایجوکیشن بھی کوالٹی ہے یہاں سے اور دیگر جگہوں سے بہت بہتر ہے صورتحال, اور وہ چیز نظر آتی ہے. اور پھر جب انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تو آپ دیکھیں ایک بڑا واضح فرق, اور بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر, اور بہت سارے سیگمنٹس میں بہت آگے نکل گئے. لیکن یہاں پہ جب ہم بدقسمتی ہے یہاں دیکھتے ہیں, یہ تو میرے خیال میں پختونخوا سے بھی آپ پیچھے چلے گئے, باقی صوبوں سے بھی آپ پیچھے چلے گئے. کیا فائدہ پھر ان ساری چیزوں کا؟ افسوس کا مقام یہ پیچھے فیکٹس فگر آئے تھے کہ 2600 بلین روپیز یہ اس کو جو ہے ریونیو دیتا ہے پاکستان, یہ کراچی الون, ٹھیک ہے, اتنا بڑا ریونیو دینے والے کی یہ حالت ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک میں لے رہا ہوں یہاں پہ, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناصر بھائی بھی موجود ہیں, ان سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے ابھی بہت سارے معاملات کے اوپر. چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گا, اور بریک سے جب واپس آؤں گا تو پھر یہ جو معاملہ اور موضوع ہے اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. بریک لے لیں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیں. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, مختلف ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور اب بڑی مشکل چیزیں اصطلاحات ہیں, سمجھنا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے. ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو یہ پلاننگ کرتے ہیں, اربنائزیشن کیا ہوتی ہے, کس طرح سے ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے, پروگریس کیسے ہوتی ہے, ایکسپینشنز کس طرح کی جاتی ہیں بڑے شہروں میں, ان کو ایک ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے. پوری دنیا سے پھر لوگ آتے ہیں, پھر ٹورسٹ کی شکل میں آتے ہیں, پھر انویسٹمنٹ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں, پھر یہاں پر مکمل رہائش اختیار کرتے ہیں, اور اس طرح پھر بہت ساری چیزیں پھر اس سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اب بڑی لمبی بحث ہے, پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے. آپ کو کوشش کروں گا سمجھانے کی. ہمارے ساتھ مہمان لائن پر موجود ہیں, اسٹوڈیوز میں بھی ناصر ریاض صاحب موجود ہیں, اینالسٹ ہیں. ٹیلی فون لائن کے ذریعے جو ہے ڈاکٹر محمد شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ماہر ایجوکیشنسٹ ہیں, اور وہ ان ساری چیزوں پہ بڑی ان کی تحقیق ہے. ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر میں ویلکم کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ اچھا کال ڈراپ ہو گئی, چلیں کال پہ دوبارہ لیں, ناصر بھائی سے بات کر لیں. تو ناصر بھائی یہ ذرا فرمائیے گا, یہ ساری صورتحال جس کا بھی ہم نے جائزہ لیا, ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ کس طرح پلاننگ کی جاتی ہے اور ان کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ کیوں ہم مثالیں دیتے ہیں, پیرس کی مثالیں دیتے ہیں, لندن کی مثالیں دیتے ہیں, نیو کی مثالیں دیتے ہیں, اس طرح ہم استنبول کی مثال دیتے ہیں, بہت سارے اور اس طرح بڑے بڑے شہر ہیں, ان کی مثالیں کیوں دیتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کیا چیز ہے جو ان کو بناتی ہے ایسا کہ ان کی مثال دی جائے, ذرا یہ تو فرمائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یاسر بھائی, آج سے کوئی 1965-70s کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. کراچی کی مثالیں دی جاتی تھی کہ کراچی اتنا زبردست شہر ہے اور کراچی جیسا شہر بننا چاہیے, کراچی کے یہاں کے فائنینس منسٹری کو فالو کرنا چاہیے, ان سے پلاننگ لینی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو. دبئی ہم سے پوچھتا تھا, سعودیہ ہم سے پوچھتے تھے, کوریا ہم سے پوچھتا تھا, ترکی والے ہم سے پوچھتے تھے, دنیا والے ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کس طرح سے ڈیولپ کریں اتنا خوبصورت. اور لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے تھے, فارنرز, گورے بھی, کہ ریٹائرڈ لائف جو ہے وہ کراچی میں گزاریں گے, کہ اتنا پرسکون, اتنا اچھا شہر بنا ہوا ہے, کھلا کھلا بنا ہے, پیارا سا شہر بنا ہے. یہ میں آپ کو بالکل ہسٹوریکل صحیح بات بتا رہا ہوں. ٹرام سسٹم تھا, سرکولر ریلوے تھی, سیوک سینس لوگوں میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ. پھر اس کو جو ہجوم بنایا ہے, اللہ معاف کرے, اس کراچی کا, وہ کہ ہمیں آج دبئی کی یا وہ مثال دینی پڑتی ہے. کیا ہے یہ دبئی یا کیا نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دبئی میں آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ 8,000 کمپنیاں پاکستان کی رجسٹرڈ ہوئی ہیں, اور 1,000 فائلوں کا کام ڈیلی ہوتا ہے وہاں پر. یہ کوئی بڑا فگر نہیں ہے یاسر بھائی. 1,000 فائلیں ہوتی کیا ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. مطلب آپ پاکستان کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ پاکستان از اے ہیوج اکنامی. یہ تو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے الٹی سیدھی جو فیکٹس اینڈ فگر دی جا رہے ہیں, جو نئی جنریشن ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. صرف
تیزی کے دنوں میں 2018-2017 کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیریا ٹاؤن میں 600-800 فائلوں کا ڈیلی کام ہوتا تھا، صرف بیریا ٹاؤن. پاکستان تو چھوڑ دیں ابھی آپ، صحیح بات ہے یا آپ دبئی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ دبئی ایگزیکٹلی. میں ابھی اس کے اوپر بات کرتا ہوں. ڈاکٹر محمد شہباز ہمارے ساتھ لائن پر ہے. ٹاک بیک بند کرنا بیٹا. تو ڈاکٹر صاحب ذرا بات ہو رہی تھی ابھی پلاننگ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیسے پروگریس کی جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پلانر کہاں سے لے کر آئیں، یہ تو ذرا فرمائیے. ہاں جی، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں. ناصر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا میں جا کے گوگل جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. میرا خیال ایسا نہیں ہے. گوگل جو ہے چائنا میں جا کے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیویگیشن کی بات کر رہے ہیں. جب ہم نے کہیں نہیں محاورہ تو انہوں نے کہا. ہاں جی، تو اب یہ گوگل جو ہے یہ پاکستان میں آ کے پریشان ہو جاتا ہے. اس کی جی وجہ جی یہ ہے، جی میں اکثر یہ کلیم کرتا ہوں، اس بات کو میں اون بھی کر رہا ہوں جی کہ شاید یہ جو نیویگیشن کے اندر بی پی بیٹھی ہوئی ہے نا، اس کا جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے نا آپ کی، اس کے ساتھ یعنی کہ کوئی ڈسکاؤنٹ یا کوئی لنک چل رہا ہے. جی کیونکہ جتنا یہ غلط راستہ بتایا کہ اتنا زیادہ آپ گھومے پھریں گے، آپ گاڑی پہ ہیں، ٹرک پہ ہیں، بس پہ ہیں، تو تیل کنزیوم ہوگا. اور جب تیل کنزیوم ہوگا تو ظاہر سی بات یہ جو آئل انڈسٹری ہے یا پیٹرولیم جو ایسوسیشن ہے ان کو اس چیز کا فائدہ پہنچے گا جو پیٹرولیم مالکان ہے. تو بیسکلی گوگل جو ہے پاکستان میں صحیح طرح کام نہیں کر رہا، وہاں چائنا میں صحیح طرح کام کرے. جتنے مرضی پل بنا لے، جتنا مرضی وہ کنجسٹڈ کر لیں، اس کو وہاں کام کرتا ہے، کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ہم پہلے بھی شاید اس کے اوپر ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، آپ بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ناصر بھائی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، محمد شہباز بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے، اور بھی آپ کی ٹیم ہے، پورا ملک ہی ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں، لیکن ہم پاکستان کو اون نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھا انکروچمنٹ کی بات آپ نے کی، تو آپ نے کہا کہ نجائز تجاوزیں جو آج اٹھائی جاتی ہیں، صبح جب آتے ہیں دوبارہ پھر وہ رکھ دی جاتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کوئی بندہ جو ہے چیز کو خیال کرنا چاہتا ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر نجائز تجاوزات ہم نے ڈالی ہیں تو ہم اپنے ملک کا چہرہ جو خراب کیوں کر رہے ہیں. ہماری ڈیوٹی جو ہے ملک کے چہرے کو بیوٹیفل بنانا ہے، خراب کرنا نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوگ جو رہ رہے ہیں وہ صرف رہ رہے ہیں اور پاکستان کو اون نہیں کرتے. اب آ جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر. آپ دیکھیں جیسے بھی ناصر بھائی نے کہا جی ہم سے کوریا پوچھتا تھا، ہم سے سعودیہ پوچھتا تھا، چائنا کی ہم نے ہیلپ کی، ترکی کی ہیلپ کی، ہم نے ایک وقت میں جرمن کو بھی قرضے دیے. تو ہمیں تھوڑا سا وہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میں اور اس وقت میں بیسکلی ڈفرنس کیا ہے. کیا وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے ہم سے، یا یہ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے یا وہ یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو بیسکلی بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات رسپانسبلٹی کی ہے، ملک کی اونرشپ کی بات ہے. جس دن آپ ملک کو آپ سمجھیں گے میں رسپانسبل ہوں، جو میرے کام ہے مجھے کرنے چاہیے اور میں اپنا ہی کام کر سکوں. دیکھیں میں پروفیسر ہوں، میرا کام ہے ٹیچ کرنا، میرا کام ہے ریسرچ کرنا. میں اٹھ کے اگر آپ کو اپنا کام میں صحیح طرح نہیں کر رہا لیکن آپ کو آپ کا کام سکھانا شروع کر دوں تو مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی، کہاں سے پلاننگ ہوگی. اور آج کا جو گیمیں چل رہی ہیں آپ دیکھیں نا، آپ کو پورا جو آپ کا اسٹرکچر ہے، پورا پکچر جو ہے اس میں دیکھیں کہ میں اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر رہا لیکن میں دوسرے کو اس کا کام بتا رہا ہوں کہ اس کو اس کا کام جو وہ کس طرح کرنا چاہیے. اب آپ یونیورسٹی کے ایگزامپل ہے، آج کل تگاوار چل رہی ہے کے پی کے اندر. کبھی وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جی یونیورسٹی کی جو وی سی شپ ہے اس کا اونر میں ہوں، کبھی گورنر صاحب کہتے ہیں جی اس کا اونر میں ہوں. تو جب یہ اس طرح کی چیزیں آپ کی چلنا شروع ہو جائیں گی تو ڈیولپمنٹ کہاں سے کریں گے آپ، کہاں سے پلاننگ کریں گے. ابھی دیکھیں ابھی ہمیں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی ہم ایک جگہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو ابھی تاجروں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، ہم ٹیکس نیٹ میں ان کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹیکس کلیکشن بڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا تھا جو سیلریڈ پرسن طبقہ ہے اسی کی تنخواہ کے اوپر چھری پھیرتے ہیں. بالکل. تو چیزوں کو آپ خالی یہ کہہ دینا کہ جی میرا نام شہباز نہیں اگر میں بھارت سے آگے نہ نکلا. ارے بھائی کو پہلے طے تو کر لو. آپ اتنا یہ ایموشنل آپ نعرہ لگا رہے ہو تو اس سے پہلے کو اپنے انڈیکیٹر جو ہیں ان کو درست سمت کے اندر ان کو متعین کریں، ان کو فکس کریں، اس کے بعد جو ہم بات کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی ہمیں کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم صفر ہو جاتے ہیں. یہ پچھلی جو بات میں نے آپ سے کی تھی. اب ڈیولپمنٹ کے لیے جو بات ہے وہ یہی ہے، پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا آپ سے، اب بھی دوبارہ یہی بات کروں کہ جب تک ملک کے اندر آپ کمپریہنسو قسم کا ایک ڈائلاگ نہیں کرتے بٹوین دا پارٹی، جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ساروں کو ایک ایجنڈے کے اوپر اکٹھا ہونا ہوگا جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر، تب جا کے ہم یہ طے کریں کہ آنے والے 20-30 سال یہ پالیسی ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹس آئیں گی جائیں گی لیکن گورنمنٹ میں سے کوئی گورنمنٹ یا کوئی گورنمنٹ کا بندہ اس پالیسی فریم ورک کو چھیڑے گا تو پھر وہ ریاست جو ہے نا اس کو جس طرح کی جائز سزا ہوگی وہ دے گی. لیکن گورنمنٹس آئیں جائیں ان پالیسی جو 30 سال کی ہم نے امپلیمنٹ کی ہے اس کو کوئی بندہ نہیں چھیڑے گا، اور جو چھیڑے گا اس کو قرار واقع سزا دی جائے گی. تو پھر آپ دیکھیے گا 30 سال کا پلان بنائیں گے اور اس کے اوپر آپ ایمانداری سے عمل کریں گے، کیونکہ آنےسٹی جو ہے یہ بڑا بیسک فیکٹر ہے اس کے لیے. آپ ایمانداری سے کام کریں گے وہ ٹارگٹ جو ہم نے 30 سال کے لیے بنائے ہیں یا پلان بنایا ہے
اس کے فروٹس اگر آپ کو 15 سال میں ملنا نہ شروع ہوں تو مجھے بتائیے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ سارے شارٹوین ہیں, اتنا لمبا نہ کوئی بندہ سوچنا چاہ رہا ہے, کیونکہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. کہاں پہ جی پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پہلا پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں جس نے ڈیموکریٹیکلی 5 سال اپنے پورے کیے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جس نے ڈیموکریٹیکلی 5 سال پورے کیے ہیں, یا میں 30 دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں. تو ہم تو ان چیزوں سے باہر نکل ہی نہیں رہے. یہ جتنا آپ کو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے آج کے دن میں, اس میں دیکھیں کیا واقعی یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ایسا ہی نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے تو اچیومنٹ کا جو معیار ہے وہی کچھ اور ہے. جب اس چیز کو معیار بنا دیا جائے گا کہ ہم اپنی مدت ملازمت پوری کر لیں تو پھر نتیجہ کیا اس کا نکلنا ہے, یہ ایک بڑا عام سوال ہے اور یقیناً غور طلب معاملہ ہے. اب لاسٹلی 1 منٹ میرے پاس بس رہ گیا ہے, میں ذرا اس کے حوالے سے بات کر لوں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر زیادہ آپ کا فوکس ہے, وہ آتے ہیں آپ کے فائننس منسٹر ہیں اور وہ آ کر جب آپ وہ دیتے ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے چور ہیں, ٹیکس پے نہیں کر رہے اور اب عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. مطلب کیا کیا جائے بتائیں تو صحیح. اب ان سے جو سوال کرنے کے ہیں اس کا جواب وہ کس فورم پہ دیں گے یہ بھی بتا دیں تاکہ ان سے جو سوال کرنے کے ہیں وہ تو پوچھے جائیں. سر میں آپ کو یاسر بھائی بہت اچھی بات کی, میں ضرور کوشش کرتا ہوں 1 منٹ میں کمپلیٹ کروں. فائنانس منسٹری کے پاس جو فیکٹس اینڈ فگر ہے نا وہ ان کا پیمانہ صحیح نہیں ہے. پیمانہ اس لیے صحیح نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان میں 1% یا 2% ٹیکس پیئر ہیں. ٹھیک ہے, آپ کس پیمانے کی کس بیس کے اوپر 2% ٹیکس پیئر کر رہے ہیں؟ آپ کی 25 کروڑ کی آبادی میں سے آپ اس میں پہلے تو عورتوں کو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے, چونکہ وہ عورتوں نے بہت کم عورتوں کی تعداد ہے جو یہاں کام کرتی ہیں اور ٹیکس دیتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس میں جو کھیتوں کھلیانوں میں کام کری ہیں یا انٹیریئر میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی اس پیمانے میں کیسے شامل کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اس کو نکالیں گے آدھی آبادی تو آپ کی یہی فارغ ہو گئی. اس کے بعد آپ اس میں سے بڈھیوں کو نکال دیں. ٹھیک ہے, بچوں کو نکال دیں اس میں سے, تو آپ کے پاس ٹیکس پیئر اب بھی اس میں جو الٹریٹ یا جو گارڈ ہیں یا جو عام کام کرنے والے ہیں ان کو آپ نکالیں. جو وڈ بھی ٹیکس پیئر وہ کتنے ہونے چاہیے اور اس میں سے آپ کتنے پرسنٹ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں پاکستان 25-30% ٹیکس پیئر ہے پاکستان. وہ آپ کس طرح سے آپ کے پاس ریسٹ آف دی پاپولیشن ہے وہ آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز سب ساری مد میں دے رہی ہے. سر کے ٹھوکریں بھی مار دیں وہ ٹیکس کبھی ٹیکس پیئر نہیں بنے گا. وہ جو ابھی 50 سال یا 30 سال بھی آپ کو چاہیے وہ جو کھیتوں کھلیانوں میں کام کر رہے ہیں یا جو انٹیریئر میں رہ رہے ہیں گاؤں دیہاتوں میں رہ رہے ہیں آپ اس کو بھی اسی لسٹ میں شامل کریں کہ یہ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. کیسے ٹیکس پیئر ہونا چاہیے؟ آپ کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے. آپ نے اتنی لٹریسی پہنچائی نہیں ہے وہاں تک, تو آپ انٹیریئر بلوچستان سے آپ اس آبادی کو فارغ کر دیں. ٹیکس پیئر کہاں سے آئے گا اس میں سے گنتی کے کچھ لوگ ٹیکس پیئر ہیں. وہاں پہ آپ کا فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی اور آپ کا سیوک کمیونٹیز بنی ہے, سول ڈیفنس بنا ہوا ہے. بلوچستان کچھ ہے ہی نہیں, تو آپ اس کو بھی ہمارے اس میں کراچی کے اوپر اس کو لے کے کر دیتے ہیں. مجھے تو حیرت ہے یہاں والے اس کو آبجیکٹ کریں. کراچی سے کتنے پرسنٹ ٹیکس پیئر ہیں اور کیا آبادی ہے یہ دیکھیں آپ اس میں. اچھا, اور کتنے جیسے میں نے کہا پیمانہ ہونا چاہیے. جیسے آپ کیلا لیتے ہیں درجن کے حساب سے لیتے ہیں, کلو کے حساب سے نہیں لیتے. اسی طرح سے کئی چیزوں کے پیمانے غلط بنائے ہوئے انہوں نے. تو اب یہ 1% 2% کیسے کہہ سکتے ہیں اس میں؟ آپ پیمانہ صحیح کریں سب سے پہلی بات. دوسری, فائنانس منسٹری میں جتنے ٹیکس انہوں نے لگائے ہیں چاہے وہ نوکری پیشہ پہ لگائے ہیں یا جو بزنس مین پہ لگائے ہیں وہ سارے ٹیکس دیے گئے ہیں, پورے لائن سے دیے گئے ہیں. الٹے سیدھے آج ٹیکس لگاتے ہیں کل ٹیکس ہٹاتے ہیں. ان کو خود نہیں پتا کیسے ٹیکس لگانے. یہ تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ آج ٹیکس لگا دیا جی ریٹیلرز پہ لگا دیا, پھر بجلی کے بل پہ لگا دیا, بعد میں نہیں غلط لگ گیا. پھر آپ نے ورکنگ نہیں کی تھی. جب بھی کوئی ٹیکس لگتا ہے تو اتنی اس کی فائلیں تیار ہوتی ہیں, ورکنگ ہوتی ہے کہ یہ ہوگا ایسی امپلیمنٹیشن ہوگا. آپ نے لگایا تیسرے دن ہٹا دیا, ہٹانے کی بھی ورکنگ ہوتی ہے. کیسے ہٹا دیا, کیسے لگا دیا, ایف بی آر ہے کیا چیز؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ کون سے لوگ ہیں یہ کس ٹائپ کے کہاں سے ہیں. پھر آپ کے فائنانس منسٹر کا ایک بیان آیا ہے بڑا ضروری, میں ایک سیکنڈ لوں گا, 1 منٹ لوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم ایز اے نیشن فیل ہو گئے. وہ خود فیل ہوئے ہیں اور اس کا الزام ہم کو دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے تو ٹیکس دیے ہیں سارے. ایگزیکٹلی. ناصر بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر محمد شہباز ایک بات چھوٹی سی, ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا, بڑی معذرت. میں انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دوں گا, پھر اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو ہوگی. جناب وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.